باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ نوشین وحید ہوں اور آج ہم مل کر باب چہارم کا سبق نمبر 3 رواداری صفحہ نمبر 63 پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ رواداری کا مفہوم یعنی معنی سمجھ سکیں، آپ یہ سمجھ سکیں کہ رنگ، نسل، زبان، علاقے اور مذہب کے لحاظ سے مختلف ہونے کے باوجود ہم کیسے رواداری کی مدد سے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں اور رواداری کے کیا کیا مثبت اثرات یعنی اچھے اثرات معاشرے پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم سبق رواداری کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ایک پیراگراف پڑھ کے آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرتی ہوں۔ آپ سب اپنی کتابیں کھول لیں۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 63 ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کتابیں کھول لی ہوں گی۔ اب میں پیراگراف نمبر 1 پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنی انگلیاں رکھ لیں اور جب میں اس کو سمجھاؤں تو بہت دھیان سے سب بچے اس کو سمجھ لیں۔ رواداری کا مفہوم رعایت کرنا، برداشت کرنا، لحاظ کرنا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ رواداری سے مراد کسی کی ایسی باتوں کو برداشت کرنا ہے جو ہماری سوچ اور مزاج کے خلاف ہوں۔ اس طرح اگر کوئی شخص آپ کے دین یا مذہب یا عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تو اس پر زبردستی اپنا عقیدہ اور رائے مسلط نہ کرنا بھی رواداری کی ایک شکل ہے۔ ہمیں اپنا پیغام حکمت، مؤثر نصیحت اور عمدہ دلائل کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی اس کو پسند کرتا ہے تو اس کی مرضی، اور اگر کوئی پسند نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جبر کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، اس کا ترجمہ ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ تو بیٹا جی بچوں اس پیراگراف میں ہمیں رواداری کا مطلب بتایا گیا ہے کہ رواداری کا مطلب رعایت کرنا یعنی چھوٹ دینا، برداشت کرنا یعنی ہر درمی کا مظاہرہ نہ کرنا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ بالفرض اگر کوئی ہندو، عیسائی، سکھ وغیرہ دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا تو ہمیں اس کے ساتھ سختی کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنا پیغام دانائی اور عقل مندی سے دینا چاہیے۔ اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ ہم جبر نہیں کر سکتے۔ اب میں پیراگراف نمبر 2 پڑھ رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ جب اسلام کی دعوت عرب کے دیگر قبائل میں پہنچی تو عربوں کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ کچھ وفود تو اسلام قبول کر لیتے اور کچھ وفود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت میں ان کے مذہبی رہنما اور علماء بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا، ان کی عزت و تکریم کی اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احسن طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی یعنی اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جبر کا یعنی سختی کا برتاؤ نہ کیا بلکہ انہیں اچھے طریقے سے احسن طریقے سے رخصت کر دیا۔ دیکھیں بیٹا جیسے میں پیراگراف نمبر 1 کی وضاحت میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اسی بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشن مثال سے ہو گئی ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی وفد کے ساتھ رواداری سے کام لیا۔ یعنی وفود جو ہوتے ہیں وہ ان کے گروپ کی فارم میں اسلام کے لیے قبول کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رواداری میں بے مثال تھے۔
خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی تھی۔ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ تمام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے سپہ سالاروں کو، یعنی اپنے جو ان کے فوج کے لیڈر ہوتے تھے، ان کو یہ تاکید کی ہوئی تھی، ان کو یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ جنگ کے دوران دوسرے مذاہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے۔ علماء کون ہوتے ہیں بیٹا؟ علماء کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس اس مذہب کا زیادہ علم ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی رواداری کا بہترین نمونہ تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ فلسطین گئے۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ وہ بیت المقدس کے ایک گرجا گھر میں، یعنی ایک چرچ میں نماز ادا کریں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے نماز ادا نہ کی کہ بعد میں کہیں اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل نہ کر دیں اور عیسائی اپنی ایک عبادت گاہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور تقدس کا، یعنی پاکیزگی کا درس دیا۔ بیٹا اس پیراگراف کی وضاحت میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خلفائے راشدین ہیں کون۔ خلفائے راشدین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مسلمانوں کے 4 حکمران ہیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، ان چاروں خلفاء نے جنگ کے دوران بھی دوسرے مذاہب کے علماء اور لوگوں پر سختی نہیں کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دور میں ایک چرچ میں، یعنی ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ جس کو گرجا گھر بولتے ہیں، اس میں صرف اس لیے نماز ادا نہیں کی کہ کہیں مسلمان اس کو بعد میں مسجد میں تبدیل نہ کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 4۔ رواداری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا پھر اسلام کی تعلیمات میں کمی بیشی کریں۔ اسی طرح غیر مسلموں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں مداخلت کریں۔ دیکھیں بیٹا، پیچھے ہم یہ پڑھتے رہیں کہ ہم نے دوسرے مذہب کو نہیں چھیڑنا، مطلب اپنے مذہب کو آپ چھوڑو نہ اور دوسرے کے مذہب کو آپ چھیڑو نہ، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ آپ آخری امت ہونے کے لحاظ سے ہم لوگوں پر یہ بات فرض تو ہے کہ ہم نے اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دینی ہے، کیونکہ آپ کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ جو ہے یہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائے اور برائی سے روکے۔ اگر تو کوئی اس اچھائی کے راستے پہ بیٹا چلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں چلتا تو آپ اس کو طاقت کے بل پہ اپنی بات نہیں منوا سکتے۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ بیان ہوا ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہیں جی آپ کا 30 روزے تو آپ ایسا کرو کہ 15 روزے چھوڑ دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف 15 روزے رکھو، جی ہم کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کہ جیسا آپ کہیں گے ویسے، نو دس از، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اسلام کی تعلیمات پر ویسے ہی عمل کرنا ہے جس طرح وہ اصل میں ہیں۔ آگے ہے، پاکستان میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں۔ جی بیٹا، ایک تو یہ مذہبی رواداری ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ دوسروں کے مذہبوں کو، لیکن اس پیراگراف میں ایک نئی بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اب یہ پیراگراف غور سے سنیں۔ پاکستان میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لوگ قوم، قبیلے اور زبان کے اعتبار سے بھی بے حد مختلف ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو ہے قومیں مختلف ہیں، کوئی یہاں پہ سمجھ لیں کوئی مغل ہیں، کوئی یہاں پہ نائی ہیں، کوئی موچی، کوئی اس طرح کے مطلب قوم اور قبیلے مختلف ہیں، اور زبانیں بھی، جیسے کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی بلوچی بولتا ہے، تو ہمارے یہ بہت زیادہ اختلافات ہیں ہمارے ملک کے لوگوں میں، اور ان کے رسوم و رواج بھی مختلف ہیں۔ ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسا کوئی کام ہرگز نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یعنی جس سے کسی کا دل دکھے۔ دل آزاری کا مطلب ہے جس سے کسی کا دل دکھے۔
جیسے دیکھیں رنگوں میں بھی لوگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ گورے کو کالے کا مذاق اڑانا چاہیے کہ تم تو اس طرح ہو، یہ ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختلاف رکھا ہے یہ ایک دنیا کی خوبصورتی کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم نے اسی طرح ہمارے جو ملک میں صوبے ہیں، جیسے صوبہ پنجاب ہے، صوبہ سندھ ہے، صوبہ بلوچستان ہے، تو صوبہ جو صوبائیت ہے اس کو ہم نے نہیں پھیلانا کہ میرا صوبہ زیادہ اچھا ہے اور آپ لوگوں کے صوبے میں یہ چیز نہیں ہے، اور ایسا یہ والی باتیں جو ہے نا یہ رواداری کے زمرے میں نہیں آتی، برداشت کے زمرے میں نہیں آتی۔ ہم ان سب سے بالا تر ہو کے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان سارے اختلافات کے باوجود ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ اس طرح کیا ہوگا بیٹا، اس طرح ملک سے صوبائی اور یعنی صوبے کے اور علاقے کے جو فرق ہے نا وہ تعصب ہیں کہ میرا اپنے آپ کو زیادہ بے تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کم تر سمجھیں، اور اپنے جو آپ کے پاس علاقہ ہے یا جو صوبہ ہے اس پہ آپ فخر کریں کہ یہ تو مطلب اس پہ غرور کریں کہ میرے پاس زیادہ اچھی چیزیں اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر ہم رواداری کا مظاہرہ کریں گے تو ان چیزوں کا خاتمہ ہوگا، ملک سے صوبائی اور علاقائی تعصب کا بھی خاتمہ ہوگا اور نفرتیں اور دشمنیاں بھی کم ہوں گی۔ اس صفت کو اپنا کر ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرے کا روپ دھار سکتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ جاتے ہیں اور باب چہارم جو رواداری ہے اس کے مختصر سوال جواب میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے بچوں، سوال نمبر 1، وہ ہے رواداری کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم کا مطلب ہوتا ہے معنی اس کے کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا جواب ہے رواداری کا مفہوم رعایت کرنا، برداشت کرنا، لحاظ کرنا اور دوسروں کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد سے کیسا سلوک کیا؟ یعنی نجران سے جو عیسائی گروپ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گروہ میں لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت میں ان کے مذہبی رہنما اور علماء بھی تھے۔ علماء جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو اس مذہب کے بارے میں جن کے پاس زیادہ علم تھا وہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا، ان لوگوں کی عزت کی اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی، اور انہیں یہ نہیں بولا کہ آپ ادھر آ گئے ہو تو بس اسلام کو مان لو اور کلمہ پڑھ لو، یہ زبردستی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اچھے طریقے سے اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جبر کا یعنی سختی کا رویہ برتاؤ نہ کیا، رویہ نہ رکھا، بلکہ انہیں اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ سوال نمبر 3، خلفائے راشدین نے اپنے سپہ سالاروں کو کس بات کی تاکید کی ہوئی تھی؟ بیٹا سبق کی وضاحت میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ خلفائے راشدین کا مطلب کیا ہے۔ خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے 4 خلفاء ہیں، جیسے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو ان کے بارے میں اب سوال کیا کہ انہوں نے سپہ سالاروں کو یعنی جو ان کے فوج کے سربراہ ہوتے تھے ان کو کس بات کی تاکید کی ہوئی تھی، کس بات کی تعلیم دی، کس بات کا سبق دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے خلفائے راشدین نے اپنے سپہ سالاروں کو اس بات کی تاکید کی ہوئی تھی کہ جنگ کے دوران سوال نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے گرجا گھر میں نماز کیوں نہ ادا کی؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رواداری کا بہترین نمونہ تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ فلسطین گئے، یعنی جب مسلمانوں نے اس علاقے پر فتح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی تو وہ فلسطین گئے۔ فلسطین میں ہے بیت المقدس بیٹا۔ عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں نے ان سے کہا کہ وہ بیت المقدس کے ایک گرجا گھر میں نماز ادا کریں، یعنی ایک چرچ میں نماز ادا کریں۔
لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نماز نہ ادا کی کہ بعد میں مسلمان کہیں اس گرجا گھر کو مسجد میں نہ بدل دیں، یعنی مسلمان ایسا نہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے خلیفہ نے ادھر نماز ادا کی تھی تو ہم بھی اب ادھر ہی نماز ادا کریں گے۔ صرف اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گرجا گھر میں نماز احتیاط کرتے ہوئے نہ ادا کی۔ سوال نمبر 5، رواداری کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ جس کا جواب کا پہلا نقطہ ہے رواداری سے صوبائی اور علاقائی تعصب بھی ختم ہوگا، یعنی اگر ہم رواداری اپنائیں گے، صبر و تحمل، برداشت اور لحاظ کرنے والی جو کیفیت ہے، جو خصوصیت ہے وہ اپنائیں گے تو ہمارے ملک سے صوبے کا تعصب، یعنی کوئی صوبہ یہ نہیں سمجھے گا، کسی صوبے کے لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ تعلیم میں آگے ہے تو ہم زیادہ اچھے ہیں، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آبادی کے لحاظ سے ہم زیادہ ہیں تو ہم لوگ زیادہ بہتر ہیں، یا رقبہ ہمارے صوبے کا زیادہ ہے دوسروں سے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ ہمارے اندر زیادہ خوبی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، جب ہم رواداری اپنائیں گے، دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سیکھیں گے تو یہ صوبوں کے اور علاقوں کے جو تعصب ہوتے ہیں نا، جو دوسروں سے ہم خود کو بہتر سمجھتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2 ہے اس صفت کو، یعنی اس خوبی کو اپنا کر ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ رواداری کے تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس کے تفصیلی سوالات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ سوال نمبر 1 ہے کہ معاشرتی ہم آہنگی کے فروغ میں رواداری کا کیا کردار ہے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا، ہم آہنگی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بیٹا، ہم آہنگی سے مراد ایسی ذہنی کیفیت یا حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان رنگ، نسل، زبان، علاقے، پیشے یا مذہب کے اختلافات کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کسی کے مذہب، رنگ، نسل، زبان یا علاقے کا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ اپنے سے مختلف لوگوں، ان کے مذہب، ان کے پیشوں، ان کے رسم و رواج کو عزت کی نظر سے دیکھتا اور برداشت کرتا ہے۔ یہ سب کام رواداری سے ہی ممکن ہیں۔ جی بیٹا، ہم آہنگی کا لفظ تو آپ کو میں نے کلیئر کر دیا، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم آہنگی کا مطلب جو ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ذہنوں کے ساتھ جب آپ کے ذہن مل جائیں، ان کی سوچیں آپ سے مختلف نہ رہیں، ان کے مختلف ہونے کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ مل کر رہیں، تو یہ معاشرتی ہم آہنگی ہے۔ سوری۔ اب اس کا جو جواب ہے وہ ہے رواداری سے مراد برداشت کرنا اور دوسروں کی رائے کا بہت احترام کرنا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی کے فروغ میں، یعنی مل جل کر رہنے کے فروغ میں رواداری کا بہت اہم کردار ہے۔ معاشرے میں مختلف رنگ، نسل، زبان اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رنگ، نسل، زبان اور مذہب کو افضل، یعنی بہتر اور اچھا سمجھتے ہوئے دوسروں کو کم تر سمجھیں، ان کے مذہب کا مذاق اڑائیں یا ان کے علاقے کا مذاق اڑائیں، ان کے رسم و رواج کا مذاق اڑائیں گے تو پورے معاشرے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور ان لڑائی جھگڑوں اور جبر کا راستہ اسلام کا راستہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے، ان میں سے کچھ اسلام قبول کرتے اور کچھ انکار کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زبردستی نہ کرتے۔ یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، اسی لیے وہ معاشرتی ہم آہنگی کی عظیم مثال ہے۔ رواداری سے ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، یعنی رواداری سے ہمارا معاشرہ ایک امن کی تصویر پیش کر سکتا ہے۔ رواداری کا تفصیلی سوال نمبر 2، اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری کی کس طرح تلقین کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا، اسلام ہمیں رواداری کی بے حد تاکید کرتا ہے، یعنی بے حد سبق ہمیں دیتا ہے، بار بار ہمیں رواداری کا حکم دیتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
جس کا ترجمہ ہے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو اپنے دین، مذہب یا عقیدے پر زبردستی عمل نہیں کروایا۔ اگر کوئی دین اسلام کو قبول کرتا تو اس کی مرضی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر، اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے رواداری اختیار کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ بہت اہم بات میں آپ کو بیٹا بتانے جا رہی ہوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رواداری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں یا پھر اسلام کی تعلیمات میں کمی بیشی کریں، یعنی ان کو کم یا زیادہ کریں۔ اس طرح غیر مسلموں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے دینی معاملات میں مداخلت کریں، دینی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ سوال نمبر 3، پاکستانی معاشرے میں امن و ترقی کے لیے رواداری سے کیسے مدد لی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، اس میں امن ہو، تو ہم رواداری سے کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے یعنی ان کے مذہب مختلف ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہندو رہ رہے ہیں، کوئی سکھ رہ رہے ہیں، کوئی کرسچنز عیسائی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ اور بیٹا ایک اور بات، مذاہب کا فرق تو ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ قوم، قبیلے اور زبان کے اعتبار سے بھی بے حد مختلف ہیں، ان کے رسوم و رواج بھی مختلف ہیں، ہمیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام ہرگز نہ کریں، ہرگز کا مطلب ہوتا ہے بالکل نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس طرح ملک سے صوبائی یعنی صوبوں کے لحاظ سے اور علاقائی یعنی علاقے کے لحاظ سے جو برتری ہم سمجھتے ہیں نا ہمیں ہے، جو تعصب ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اپنے علاقے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اپنے صوبے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، جب ہم رواداری کی صفت اپنائیں گے تو ہمارے ملک سے صوبائی اور علاقائی تعصب کا بھی خاتمہ ہوگا اور نفرتیں اور دشمنیاں بھی کم ہوں گی۔ رواداری کو اپنا کر ہم اپنے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک مثالی یعنی ایک ایسا معاشرہ بن سکتا ہے کہ دوسرے اس کی مثالیں دیں کہ کیسے اچھے معاشرے سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرے کا روپ دہار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا بننے میں ہماری مدد کرے۔ جی اب رواداری کے معروضی سوالات پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 65 پہ دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے فقرات مکمل کیجئے۔ فقرات کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جملے، تو اس کا پہلا جملہ ہے دین کے معاملے میں کوئی ڈیش نہیں، تو دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں۔ اس کا نمبر 2 پہ ہے، جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ ڈیش کا معاملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا، برداشت کا، تحمل کا رویہ کیا۔ نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی رواداری میں ڈیش تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی رواداری میں بے مثال تھے، یعنی ان کی مثال نہیں ملتی۔ اور نمبر 4 پہ ہے، پاکستان میں مختلف ڈیش اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ رہتے ہیں۔ معروضی حصے کا سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ صفحہ نمبر 65 اور 66، یہ والے سوالات آپ کے ان صفحوں پہ موجود ہیں۔ نمبر 1 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا، کہاں سے؟ الف آپ کا پہلا آپشن ہے طائف سے، بے ہے یمن سے، نجران سے، ثقیف سے۔ تو اگر آپ نے میرا سبق شروع سے غور سے سنتے رہے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں کا وقت جو ہے وہ نجران سے آیا تھا۔ نمبر 2 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے گرجا گھر میں نماز اس لیے ادا نہ کی کہ
الف گرجا گھر مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں، بے وہ عیسائیوں کا مرکز تھا، جیم مسلمان اسے مسجد میں تبدیل نہ کر دیں، دال قریب ہی ایک مسجد موجود تھی۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے گرجا گھر میں نماز اس لیے ادا نہ کی کہ مسلمان اسے مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ نمبر 3 ہے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کیسے؟ عمدہ دلائل سے، بے ہے زبردستی، جیم اس کا جو آپشن ہے وہ ہے طاقت سے، اور دال ہے جوش و خروش سے۔ تو بیٹا اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے الف عمدہ دلائل سے۔ جیسے دیکھیں قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی تصدیق کروانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو کون ہے کہ جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ کون ہے جس نے بادلوں سے بارش برسائی اور بارش سے سبزہ اگایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اپنی ذات کی نشاندہی کرواتا ہے۔ تو جب ہم اسلام دوسروں تک پہنچائیں تو ہمیں بھی یہ لڑائی جھگڑے سے اور زبردستی اور طاقت کے استعمال کے بجائے عمدہ دلائل سے اسلام دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وقت کو ٹھہرایا کس جگہ بیٹا؟ الف ہے مسجد نبوی میں، بے ہے صحن کعبہ میں، جیم ہے اپنے گھر میں، اور دال ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے آپ کا آپشن الف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نمبر 5 پہ ہے رواداری سے، کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نفرت پیدا ہوتی ہے، بے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، جیم عدل پیدا ہوتا ہے، اور دال امن قائم ہوتا ہے۔ تو رواداری سے ملک میں بیٹا امن پیدا ہوتا ہے، لوگ امن و امان سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آخری آپشن تھا رواداری کے سبق کا۔ مجھے امید ہے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے سوالات بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے یاد کرنے میں آسانی فرمائے۔ آپ سے اگلے لیسن میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔